بھائی پوچھ رہے ہیں فرض یا نفل نمازوں میں سجدے کی حالت میں اردو میں دعا کرنا کیسا ہے؟ شاید اس سے پہلے کسی نے سوال کیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جائز ہے، لیکن صلاۃ کے اندر، نماز کے اندر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ انہوں نے نماز فارسی میں پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ آیت کو یا ایک آیت واجب ہے، اگر کوئی ایک آیت پڑھ لی مدہامتان، جو ایک لفظ کی آیت ہے سورہ رحمان کی، اس کا معنی ہے کہ دو باغ سرسبز باغ ہیں۔ فارسی میں اگر کسی نے کہا دو باغ سرسبز است، دو باغ سرسبز است، اللہ اللہ، اور تکبیر تحریمہ کو کہا اللہ بزرگ تر است، یہ میں سوچتا تھا کہ کیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے یہ بات، لیکن کتاب الاصل محمد بن حسن الشیبانی کی جب چھپی ہے تو اس میں واضح طور پر محمد بن حسن الشیبانی جو خاص شاگرد ہیں، اور امام ابو یوسف، دونوں کو صاحبین کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد، تو امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب الاصل میں واضح طور پر ہے کہ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اگر کوئی کہتا ہے اللہ بزرگ ترست اور نماز اللہ اکبر کے بجائے اللہ بزرگ ترست کر کے شروع کیا اور کچھ نہیں پڑھا سوائے، کیونکہ فقرہ ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جو آسان ہے وہ پڑھو، تو اللہ بزرگ کہہ کر کے مدہامتان، دو باغ سرسبز، قرآن کا یہ آسان حصہ پڑھ لیا، اس کے بعد رکوع صرف کر لیا، رکوع میں کچھ نہیں کہا، سجدہ کیا کچھ نہیں کہا، تمام کرتا رہا، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، لیکن بہرحال چونکہ وہ سورہ فاتحہ کو واجب نہیں کہتے ہیں، ما تیسر میں قرآن کو، تو کیا آپ اگر فارسی میں ترجمہ قرآن کا لکھ دیں تو قرآن ہو گیا؟ قرآن اس کا چھونا اور اس کو حائضہ عورت سے بچانا اور یہ سب اس ترجمے پر شروع سے آخر تک قرآن کے الفاظ نہ ہو، صرف ترجمہ ہو، وہ قرآن ہوگا نہیں۔ تو بہرحال نفل نماز کی حیثیت کچھ آسانی کی ہے، لیکن ہم نے کہیں نہیں دیکھا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زبان فارسی ہوا کرتی تھی اور دوسری زبان ہوا کرتی تھی، اسلام فتح ہوا، کہیں عربی کے علاوہ صلاۃ میں وہ لوگ اپنی اردو یا انگریزی یا کوئی بھی رومن زبان میں کیا وہ پڑھتے تھے نماز یا دعا کرتے تھے؟ نہیں۔ نفل نماز میں بھی اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا ہے، میں نے بہت کچھ ڈھونڈا، البتہ زمانے کے بعد علماء سے منقول ہے کہ نہیں، اگر نفل نماز میں اردو میں دعا کرتا ہے تو جائز ہے۔ آخر آپ زندگی بھر کے لیے کوئی کام کرنا ہو نہیں جانتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے روزی کمانا ہے تو اس کو 10 دن کے اندر سیکھ لیتے ہیں، تو اتنی چیز سے عاجز ہیں کہ چند خصوصی دعائیں جو خیر ہی خیر کی ہیں، جو تمام دنیا کے خیر کو شامل ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کیا اتنا یاد کرنے پر عاجز ہیں؟ نہیں کر سکتے، زندگی بھر نہیں کر سکتے، اور 20 سال کی عمر سے 15 سال کی عمر سے لے کر کے 70 80 90 سال تک اسی اردو میں دعا کریں؟ نہیں، بالکل نہیں، اس کو اسلام قبول نہیں کرتا ہے۔ یہی صحابہ ٹھیک ہے عربی تھے، لیکن عربی میں خود ان کو قرآن پر اپنے طور پر قرآن کے ترجمہ پڑھنے کا کو جائز نہیں کہا گیا، تو پھر عام لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس کو یاد کر لیں۔ ضروری چیز جو قرآن میں پڑھنے یا دعائیں، تو میں جہاں تک یقین رکھتا ہوں، کیونکہ ہر چیز کو اگر دیکھا جائے کہ پیارے رسول کے زمانے میں اگر اس کا وجود نہیں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا، تو پھر اس کے جائز ہونے میں یا اس کو بروئے کار لانے میں بہت بڑا تعامل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے صحیح یہ ہے کہ نہیں، سجدے کی حالت میں ہو یا دعا کی جو جگہیں ہیں کلام پاک صلاۃ میں، خاص طور پہ تحیات اور رسول پر درود پڑھنے کے بعد یہ بھی دعا کی جگہ وہاں اردو میں کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ عربی کے کچھ دعائیں اور اس کا معنی یاد کر لیں۔ طواف میں چلتے پھرتے بولنا جائز ہے، اس وجہ سے وہاں آپ طواف
اگرچہ طواف کو صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے طہارت کے نام سے یا طہارت کی غرض سے، لیکن صحابہ کرام چلتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ارد گرد لوگ طواف میں چل کر کے فتوے پوچھتے تھے، یہاں تک کہ جاہلی شعر جس میں عشق وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھتے تھے، تو پڑھ کر کے وہ ان کو بتاتے تھے۔ تو وہاں چلتے پھرتے آپ زبانی طور اپنے زبان سے اپنی زبان میں کسی بھی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، لیکن داخل صلاۃ یہ چیز ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے۔ اور آپ اپنے کو اس قدر عاجز نہ سمجھیں کہ ایک ہفتے کے اندر بھی ایک خاص دعا نہ یاد کر سکیں یا دو چار دعائیں نہ یاد کر لیں اور اس کا مطلب نہ سمجھیں۔